بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ واٹس ایپ والی سٹوریاں، کوئی کریڈٹ لیتا ہے تو میں تو کہتا ہوں سارا کریڈٹ انہیں کو دے دو، انہیں کی وجہ سے ہوا بھائی. اگر کسی نے، ساتھی مجھ سے سوال کرتے ہیں، چڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے پیپر بھی آپ کو بھیجا ہے تو کیا احسان کیا ہے، کیا مشترکہ کاز نہیں ہے؟ میں ان کو بولتا ہوں اچھا ٹھیک ہے انہیں کو دے دو یہ کریڈٹ سارے. اس کریڈٹ کے پیچھے 1.5 سال سے یہ جنگ میں دیکھ رہا ہوں. اگر ہم بھی اسی پہ پیچھے لگے رہتے تو اتنا کام بھی نہ ہوتا. بہرحال لاس ہم نے اپنے ہاتھوں بھی بہت کیا. اس میں ہم لوگ بھی اس میں برابر کے شریک آتے ہیں کہ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے یہ نوبت نہ ہوتی. اب میں آخری ریکویسٹ آپ سے یہ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی 2 لاکھ فیلڈ فورس پہ احسان کرتے ہو تو خدا را اس جنگ کو چھوڑ دو، واٹس ایپ گروپ اپنے بند کر دو، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنی چھوڑ دو. میرا وہ میسج بار بار ریپلے کرنا بھی چھوڑ دو. یہ نہیں پتہ ہے کس کے پاس ہے، ذرا ابھی بہت ہو گیا. ہم نے آخر مرنا بھی ہے، اس ادارے کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر کو بھی بچانا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کیسوں میں سوائے کوئٹہ زون کے ساتھیوں کے کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. صرف میں اتنا کہوں گا. کریڈٹ آپ سب کا ہے، آپ سب کی دعائیں شامل حال تھی. اور جیت خالی میری نہیں یا ہمارے زون کی نہیں بلکہ آپ سب لوگوں کی جیت ہوئی ہے. اس میں تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا رکھو. ان چیزوں سے کچھ نہیں ملتا. جب الیکشن آیا لڑ لینا، سارے صدر بنو، وزیر اعظم بنو، آپ کو کوئی نہیں روکتا، آپ کا جمہوری حق ہے. بلکہ بیچ میں کوئی 2-3 ہفتے پرانی بات ہے کہ بہت دکھ ہوا مجھے کہ بشارت صاحب نام کا ایک بندہ ہے، اس نے مجھے فون کیا کراچی سے، جی 1006 ایریا مینیجر میرے ساتھ ہیں، میں فوٹو میں گیا ہوں آسٹریلیا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو میں نے کہا وہ کون؟ کہنے لگے کہ بشارت ہوں، کراچی سے ہوں. تو میرے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کو کتنا پیسہ چاہیے؟ میں نے کہا بھائی جان آپ کا پلیٹ فارم الگ ہے، ہمارا الگ ہے، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، آپ اپنے کیس کرو، ان کو ڈیفینڈ کرو، ہمیں چھوڑ دو، جیسے چلتا ہے چل رہا ہے. کہتے نہیں جی آپ کی فیڈریشن آپ کے ساتھ نہیں. میں نے کہا بھائی جان آپ کو پھر کہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں جس سے بات کرتا ہوں واٹس ایپ پہ لگا دیتا ہے، ایک لفظ میرا لگاتا ہے اور 15 اور لگا دیتا ہے. میرے لیے نیا عذاب بنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں نے ایک کام کو فوکس کیا ہوا ہے، آپ مجھے وہی کرنے دو. تو جب بہت فورس کیا تھا، میں نے کہا جب ضرورت پڑی کسی بڑے فورم پہ گئے تو پھر آپ کی خدمات حاصل کریں گے. تو صاحب موصوف نے دوسرے ہی دن واٹس ایپ پہ لگا دیا کہ ہم نے کوئٹہ کراچی فیلڈ کے کیسوں سمیت پورے پاکستان میں جو فیلڈ کیس تھے ہم نے ٹیک اوور کر لیے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ 31 تاریخ کو ہمارا بڑے کورٹ سے بڑا فیصلہ آنے والا ہے. ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ گورنمنٹ کے کیلنڈر میں دیکھو 31 جولائی کو بقرہ عید ہے. واٹس ایپ میسج ان کا آپ پڑھ لیں. بقرہ عید کو آپ کے لیے کون سی عدالت کھلے گی؟ پھر آپ نے کیس کون سی عدالت میں دائر کیا؟ ذرا ہمیں تو بتا دو، کیس نمبر کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے کیس کا. یہ خود نمائی نہیں تو اور کیا ہے. ابھی وہ 2-3 میسج ان کے آ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ چیزیں واٹس ایپ پہ نہیں جائیں گی، ابھی معافیاں مانگ رہے. معافی تو آپ نے ہماری لاسٹ کوارٹر میں جو جنرل باڈی ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے جب آ کے معافی مانگی تھی پاکستان کے سارے فیلڈ ورکروں سے کہ ہماری وجہ سے یہ مسئلہ الجھا ہوا ہے، ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. تو مجھے ذاتی طور بڑا حوصلہ ملا. پھر یہی سلسلہ پورے پنجاب میں چلا. لاہور میں جا کے نومبر میں انہوں نے ہمارا ہی کاز لپیٹ کے ہمارے ہی منہ پہ مار دیے. تو میں نے کہا ایک واردات ہو چکی ہے. بہرحال دوسرا بھی میرے ساتھ انہوں نے یہی واردات کی ہے. ساتھیوں میں نے کوئی پیسہ ان سے نہیں لیا. اگر بشارت صاحب نے کوئی دیا ہے تو واٹس ایپ پہ لگا دے ذرا رسید، تھوڑا سا پتہ لگ جائے. آپ 3 دن ہو گئے کنٹینیو ان کے میسج آ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو. تو بشارت صاحب آپ نے بہت دل دکھایا، بہت دکھ ہوا. کاز ہم سب کا تھا، کاز آف ایکشن بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، ایک ہی ادارے میں، لیکن آپ نے بہت زیادتی کی. لیڈر آپ بنتے تو آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے نا. فیلڈ ورکروں نے تو آپ کو ووٹ نہیں دینا، ایریا مینیجروں نے دینا ہے. جمہوری حق ہے آپ کا، آپ 10 دفعہ لڑیں الیکشن، صدر بنے، وزیر اعظم بنے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہرحال آپ نے بہت زیادتی کی ہے، آپ نے معافیا مانگی ہے. میں
ساری دنیا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ کو ہی نہیں، میں تمام فیلڈ والوں کو، فیڈریشن والوں کو، سب کو معاف کرتا ہوں۔ جو کچھ جس نے کیا وہ جانے اور اوپر والا رب جانے۔ میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کسی نے میری ذات کا کوئی نقصان نہیں کیا، کاروبار پہ قبضہ نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو انہوں نے برتنوں کا نقصان کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوئٹہ والے اپنی جنگ لڑیں گے۔ اور کوئٹہ کے ساتھیوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آج کے بعد یہ واٹس ایپ، یہ کسی کی پگڑیاں اچھالنا، بات کرنا، جو زیادتی کرتے ہیں تھوڑا صبر کرو، اللہ اس کا اجر دے گا۔ برداشت کرو گے تو ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ نہیں بڑھ سکتے۔ اصغر صاحب آپ بھی کو خوف خدا کرو، جو آپ نے آگے بنائے ہوئے نا اپنے، یہ صدر کا پی ایس اور وزیر اعظم کا پی ایس اور یہ سیکٹری، یہ خدارہ اپنے حال پہ رحم کرو۔ کدھر لگا دیا اس قوم کو؟ آپ اپنے خود نمائی میں آپ کے بندے لگے ہوئے ہیں، دوسرے پھر گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر پڑھ کے سن کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ یار معاف کر دو، ان کو معاف کر دو اصغر صاحب۔ اور یہ جو اپنا آپ نے رکھے ہوئے ہیں نا آگے وہ بیان بازی کے لیے، جو بڑے چالاک قسم کے لوگ، تو ان کو بھی میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے ان سے بھی معافی مانگو کہ معاف کر دو بھائی، ابھی بہت ہو گیا، ابھی اینڈ ہو گیا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اب تھوڑا سا جاگنا پڑے گا۔ اب بیسک ہماری نیڈ کیا ہے، ضرورت کیا ہے کہ اصغر صاحب میں تو لکھ ہی دوں گا، آپ بھی لکھو، مینجمنٹ کو اپنی فیڈریشن کے پیڈ پہ لکھو۔ اگر یہی سلسلہ ابھی بھی چلتا رہا کہ جس نے اسٹے لیا ہے وہی عمل درآمد بھی کروائے گا، وہ تو لگے ہوئے ہیں، ہم تو لگے ہوئے ہیں، اور آخری سانس تک انشاءاللہ لڑیں گے حق کے لیے۔ باقی ڈنڈے سے نہیں لڑیں گے، ڈنڈا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ نفرتیں قدورتیں چھوڑ کے اصغر صاحب بڑے پن کا مظاہرہ کرو۔ لاہور میں جو سینئر لوگ ہمارے پرانے موجود ہیں، علی بھائی ہیں، رانا سعید صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، وہاں کی خواتین ایکسپرٹ ہیں، ان سب کو بلا کے ایک میٹنگ بلا کے ایک نئے لایا عمل کا مشترکہ رائے سے اعلان کرو۔ اور جن لوگوں نے یہ میٹنگیں بلانی اور یہ الیکشن، یہ ایکس وائی زیڈ، تو باقی تو کرتے رہے سارا جو مرضی ہے، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جنرل باڈیاں اور یہ میٹنگیں، یہ پیسے کا بے دریغ استعمال ہے۔ ہم نے 4-6 فیڈریشن کی اگر وہ جنرل باڈیاں کر لی تو اس سے ہم نے حاصل کیا کیا؟ فیلڈ ورکر کے لاکھوں روپے ہم نے لگا دیے، جبکہ وہ پیسہ کسی کاز پہ لگتا تو اس کا رزلٹ بھی آتا۔ تو اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں، لیکن خدا را کہتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ گروپ، یہ سلسلے، یہ گالی گلوچ بند کر دو۔